کے کلام کی طرف ہم چلیں گے اور دیکھیں گے آج کے خوبصورت بیان کو جو اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ نئے عہد نامہ میں سے یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں تا 16ویں آیت۔ آئیے کلام خدا کے ادب میں ہم سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ میری درخواست ہے کہ ایک آواز ہو کر آپ سب ان آیات کی تلاوت کریں اور آج شام خدا کے کلام کی تلاوت کی اس سعادت کو، اس برکت کو ایک بار پھر اپنے لیے رسیو کریں۔ جی مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کو بات حاصل کرے گا، جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ نہ تو خدا کسی سے نہ ہی وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ آئے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کرو۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں آج اترنے والے ہیں، وہ مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ آئیے 2 بار اپنے اس مضمون کو اونچی آواز میں دہرا لیں۔ جی Flirting with darkness. پھر سے پڑھیں۔ Flirting with darkness. اردو زبان میں اندھیرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اندھیرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا۔ جب ہم اپنے اس مضمون پر غور کرتے ہیں تو اس بات کو مہربانی سے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں ڈارکنس کی بات کی جاتی ہے، بائبل مقدس کی دنیا میں جہاں اندھیرے کی بات کی جاتی ہے، اس سے مراد سن ہے، اس سے مراد گناہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ ہم گناہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور پھر کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم گناہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور پھر کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور آج کے تلاوت کردہ اس بیان کے جب ہم آخری جملے پر غور کرتے ہیں تو آخری جملہ یوں تھا، اے بھائیو فریب نہ کھاؤ۔ ہم کسی بھی طرح کے دھوکے کا شکار نہ ہوں۔ اور بائبل مقدس کی آواز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قائم نہ سمجھیں۔ پہلے کرنتھیوں کے 10ویں باب میں واضح کیا گیا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس لیے اپنے آپ کو قائم نہ سمجھیں، کیونکہ ہم کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، لڑکھڑا سکتے ہیں۔ احتیاط جو ہے وہ بڑی لازم ہے، اور جب ہم احتیاط نہیں کرتے، جب ہم گناہ کے ساتھ، جب ہم تاریکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مقدس داؤد کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ایزبل کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے سمسون کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور نئے عہد نامہ میں سے حنانیہ اور سفیرہ کی مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہم گناہ کے ساتھ کھیلنے اور پھر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم کمزور ہیں اور کسی وقت بھی لڑکھڑا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا خدا کے کلام کا کال یہ ہے
कि हम खबरदार हों और कोई अपने आप को कायम न समझे। मैंने कई बार इस ऑल्टर से ये सिखाया कि अगर कोई अपनी दानिश के साथ ये कहे कि वो गुनाह से बाज रह सकता है, तो फिर सुलेमान से ज्यादा दानिशमंद शख्स कौन था? अगर कोई ये कहे कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर कायम रह सकता है, गुनाह से बाज रह सकता है, तो फिर समसून से ज्यादा ताकतवर शख्स कौन था? और अगर कोई ये कहे कि वो अपनी चालाकी और होशियारी के साथ हलाकत से दूर रह सकता है, इस छेड़छाड़ के नतीजे में वो हमेशा कामयाब और कामरान हो सकता है, तो फिर एजबल को अपने सामने रख लें। पुराने अहदनामे की शातिर किस्म की औरतों में से ये एक औरत है, और आप जानते हैं कि इस औरत का अंजाम क्या हुआ। सो अपनी हिकमत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपने शातराना रवैये के साथ अगर कोई ये कहे कि वो कायम रह सकता है, गुनाह से खेलता रहे और वो कभी गिर नहीं सकता है, तो ये उस शख्स की, उस बेटे और बेटी की भूल होगी। कलाम में लिखा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि खुदा ना तो बदी के साथ आजमाया जा सकता है और ना वो बदी के साथ किसी को आजमाता है। आज के हवाले में वाज़ेह कर दिया गया है कि इंसान अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंस कर आजमाया जाता है, और जब गुनाह हामिला होता है, गुनाह जब बढ़ जाता है, तो फिर ये मौत पैदा करता है। अब सवाल पैदा होता है कि आजमाइश और गुनाह का आगाज कैसे होता है। जब मैं कलाम खुदा के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मेरा ज़हन इस तरफ चल रहा था कि मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे और आपसे ये कह रहे होते हैं कि अरे भाई, कौन देख रहा। मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे होते हैं कि भला हमें कभी कुछ हुआ है, आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें इस बात के लिए उकसा रहे होते हैं कि अरे भाई, एक दफा ट्राई तो करें, एक कश लेकर तो देखें, अरे भाई एक सिप लेकर तो देखें। बस आप एक सिप के चक्कर में पड़े, एक कश के चक्कर में पड़े, तो फिर आप आदि मुजरम बन गए। खबरदार कोई अपने आप को फरेब ना दे, खबरदार कोई अपने आप को कायम ना समझे। शुरुआत हमेशा छोटे पैमाने पर होती है, और जब गुनाह बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है तो फिर ये मौत पैदा करता है। इसलिए गुनाह के साथ, तारीकी के साथ छेड़छाड़ करने की मेहरबानी से कोशिश ना करें, क्योंकि ये वो दलदल है जिसमें एक बार आप फंस गए तो फिर आपका निकलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुनाह क्या है? ये शरा की मुखालफत है। गुनाह क्या है? ये सच्चाई का उलट है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک تھن سی لائن اپنی زندگی میں کھینچ لینی چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ کھانا ہے اور ہمیں یہ نہیں کھانا، ہمیں یہ پینا ہے اور ہمیں یہ نہیں پینا، ہمیں یہ پہننا ہے اور ہمیں یہ نہیں پہننا۔ اور جب ہم اپنی زندگی میں اس لائن کو نہیں کھینچتے تو پھر ہم ہمیشہ ڈینجر زون میں رہتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ ہمیشہ ڈینجر زون میں رہنا خود کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ایک لائن کھینچ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں تک جانا ہے اور آپ نے کہاں تک نہیں جانا۔ اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ری سیٹ کا بٹن دبائیں۔ اگست کے آغاز میں جب ہم خداوند کی میز پر آتے ہیں تو آج کے اس کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ری سیٹ کا بٹن دبائیں، اپنے تھاٹس کو ری سیٹ کریں، اپنے خیالات کو ری سیٹ کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ تھاٹس کے طور پر بہتر ہو جائیں گے تو آپ ریزلٹس کے طور پر بھی آٹومیٹیکلی بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے تھاٹس اگر بہتر ہو گئے تو پھر آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھی بہتر ہوتے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا خیال سر بھی اٹھائے جو خدا کے کلام کے منافی ہے، جو معاشرتی طور پر، خاندانی طور پر میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے خاندان کے لیے، چرچ کے لیے، کمیونٹی کے لیے منافی ہے، تو پھر ایسے کسی بھی خیال کو مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کا قیدی بنا دیں۔ ایسے ہر خیال کو ہم خداوند یسوع مسیح کا قیدی بنا دیں۔ اپنے گھروں میں جا کر ضرور دیکھیے گا یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، اور پھر دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ یعقوب آج کے حوالے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ موت پیدا کرتا ہے۔ میں بڑی سادگی کے ساتھ جب خدا کے کلام کے اس حصے پر غور کر رہا تھا تو میں اسے یوں لے رہا تھا کہ ہم گناہ کو اپنے اندر رکھیں ہی کیوں کہ جلنے کی سٹیج آئے۔ ہم اپنے اندر اسے رکھیں ہی کیوں، ہم اس قسم کی کسی چیز کو ریسیو ہی کیوں کریں، کنسیو کیوں کریں ہم کہ پھر جلنے کی سٹیج آ جائے۔ ایسے ہر خیال کو، ایسے ہر تھاٹ کو، ایسی ہر چیز کو میں نے کہا کہ بڑا لازم ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں رکھ دیں، اور اٹھتے بیٹھتے کہتے رہیں کہ خداوند یہ نہ تو زور سے نہ طاقت سے، ہاں تیرے روح سے ہم اس بدی اور برائی سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہ زور سے نہ طاقت سے۔ ہو سکے تو رومیوں کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ گناہ موت پیدا کرتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، ڈارکنس کے ساتھ یہ خام خواہ کی فلرٹنگ، یہ خام خواہ کی چھیڑ چھاڑ جو ہے، یہ ہمیں موت کی طرف لے جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان تو نہ لیں، خدا کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان نہ لیں، کیونکہ ایسے لوگ کبھی بخشے نہیں جائیں گے۔ اور ہمیں تو واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدنوں سے خدا کا
जलाल जाहिर करो। और हमें ये बता दिया गया है कि अगर कोई इस बदन को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा, तो खुदा उसे बर्बाद करेगा। इसलिए कि अब ये बदन जो है वो हमारा नहीं है, बल्कि ये तो खुदावन का है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम रूह के तौर पर जिंदा हो जाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम अंदर से जिंदा हो जाएंगे, इन चीजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, रूह के तौर पर खड़े हो जाएंगे, तो फिर जिस्म की ख्वाहिशों की ऐसी की तैसी, अगर आप रूह के तौर पर अंदर से तगड़े होंगे, जोरावर होंगे, तो फिर से कह देता हूं, जिस्म की ख्वाहिश की ऐसी की तैसी कि वो आपको बरगला सके, आपको फरेब दे सके और आपको तारीकी की दुनिया में ले जा सके। क्या करें? हम अपने लिए हमेशा रोशनी का इंतखाब करें और उन कामों से हमेशा गुरेज करें जो खुदा की नजर में नफरती हैं। उन कामों से गुरेज करें जिन पर हमेशा मलामत होती है और जिनके होते हुए हमें हमेशा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? आज की इस मेज पर आते हुए एक छोटी सी शमा बन जाएंगे। इस तारीक दुनिया में एक छोटी सी शमा, एक छोटा सा चिराग बन जाए, क्योंकि अगस्त के आगाज में, इस मंथ के इन इख्तितामी लम्हों में, इस साल एक बार फिर मेरे और आपके खुदा की इच्छा यह है, तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तारीफ करें, तमजीद करें और ये कहना हमेशा के लिए बंद हो जाए, ये भी साढ़े वर्गे हो गए। ये कहना बंद हो जाए कि ये भी हमारे जैसे हो चुके हैं। हमें मुख्तलिफ के तौर पर अपने आप को पेश करना है। क्या मैं और आप तैयार हैं? आइए दुआ करें। फिर खुदावंद इकरार करते हैं कि जब जब तेरे कलाम के तराजू में तोले गए हैं, हम बहुत कम निकले। हमने हमेशा तारीकी को पसंद किया है, हम रोशनी में नहीं चले। जबकि तेरे कलाम की आवाज यह है कि आए सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। फजल बख्श खुदावंद के हम तेरी मेज पर आते हुए अंदर से जिंदा हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि हम तारीकी के साथ खेलना, छेड़छाड़ करना, हम इससे बाज आ जाएं। क्योंकि खुदावंद हमने ये सीखा है कि जिन जिन अशखास ने तारीकी के साथ, गुनाह के साथ छेड़खानी की है, उनका अंजाम क्या हुआ है। आज हमने तेरे बंदा दाऊद को सामने रखा है, सैमसून को सामने रखा है, हननिया और सफीरा को सामने रखा है, और फिर एजबल को तेरे सामने रखा है। हमें मुख्तलिफ होने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में, आमीन।